السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں. آج پاکستان میں نظریاتی سیاست کا ایک اور باب بند ہو گیا. جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن دار فانی سے کوچ کر گئے. منور صاحب جو ہیں وہ اپنے دل کی بات لگی لپٹی رکھے بغیر کہنے کے عادی تھے. وہ کبھی بھی کسی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے تھے. لہٰذا ان کی جو باتیں تھیں یا ان کے بیانات جو تھے وہ سینٹر آف کنٹروورسی رہتے تھے. اور آج ہم چونکہ کنٹروورسی پروگرام کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ان کو ڈسکس کیا جائے. انہوں نے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے لیفٹ کی پولیٹکس کا آغاز کیا, پھر اسلامی جمعیت طلبہ میں آئے اور پھر وہ جماعت اسلامی میں, اور یوں پھر جماعت اسلامی کے امیر ہی بنے. لیکن وہ جماعت اسلامی کے واحد امیر تھے جو صرف ایک ٹرم پوری کر سکے. اس کے بعد پھر بیرونی دباؤ کے باعث ان کی امارت جو تھی وہ دوبارہ رینیو نہیں ہو سکی. گزشتہ سال ان کے صاحبزادے کی شادی ہوئی اور ان کی بیٹے کی شادی کے اوپر جو تحائف اکٹھے ہوئے وہ انہوں نے اسے یہ کہہ کے کہ یہ تمہیں نہیں ملے, بلکہ وہ اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے, ہاں جی, انہوں نے کہا یہ آپ کو نہیں ملے, یہ جماعت اسلامی کے امیر کے بیٹے کو ملے. لہذا وہ تمام تحائف جو تھے وہ اپنی پارٹی کے فنڈ کے اندر جمع کرا دیے گئے. اس طرح کے کریکٹر جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہونے بہت ضروری ہیں, اور خاص طور پہ یہ نظریاتی صحافت کے یہ جو علم بردار تھے. اب تو خیر تو تکار لٹکاؤں گا, پھڑکاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, اور آپ کا اختلاف ہے تو آپ کے اوپر گالیوں اور تبرہ, اور اگر آپ کے اوپر جان نثاری ہے تو آپ کو سیدھا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ دائیں بائیں بٹھا دینا. یہ سیاست ہے آج کل. تو یہ طریق ہے, یہ پتہ نہیں اس بیماری کے حامل افراد کو پاکستان کو کب تک بھگتنا پڑے گا, لیکن ایک پوری نسل تو خراب کر دی گئی نا یہ اس سیاست کے نام کے اوپر. اس کے اوپر بات کریں گے آج. دوسرا جی, ہاٹ منی جو ہے ابھی اس کی یادوں سے محو نہیں ہوئی, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2 دن پہلے شرح سود جو ہے, بینچ مارک جو شرح سود ہے اس کو کم کر کے 7% کیا. بہت اچھی بات ہے, اور کم ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں یہ 4 اور 5 کے درمیان ہونی چاہیے. حکومت آہستہ آہستہ اس کو نیچے لانا چاہ رہی ہے. ہر 2 مہینے بعد مانیٹری پالیسی پیش ہوتی ہے, اس کے اندر وہ شرح سود کم کی جاتی ہے. تو 1% مزید کم کر دی گئی, 8 سے 7% کر دی گئی. لیکن اس سے عین پہلے سرکار نے قرض اٹھایا, اور کافی بڑا قرض اٹھایا, اور وہ قرض اٹھانے کے لیے جو انسٹرومنٹ استعمال کیا گیا وہ بانڈز کا انسٹرومنٹ استعمال کیا گیا. اس کو ہم بانڈز کہتے ہیں. سرکار جو ہے وہ کاغذ کسی پارٹی کو دے دیتی ہے, اس سے پیسے اٹھا لیتی ہے. یہ جو بانڈ, اس کی مدت 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے, اس کی مدت 10 سال بھی ہو سکتی ہے. تو 5 سال اور 10 سال کے لیے جو اندرونی اور خاص طور پر بیرونی قوتوں سے لون لیا گیا وہ 8.5 اور 8.95 کی شرح سود پہ, یہ تقریباً 9% پہ لیا گیا. اب جس طرح ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 14% انٹرسٹ ریٹ بیرونی جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے آقاؤں کو اٹھوایا جا رہا ہے, وہ تو خیر بھاگ گئے ہاٹ منی چھوڑ کے, لیکن یہ کس کو جا رہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جب آپ نے 2 دن کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم کر دینا ہے اور اربوں روپے کی بچت ہونی ہے پاکستان کو, تو 2 دن انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ بائی دا وے, گزشتہ حکومت کے اندر جب اس طرح آکشن آتی تھی بانڈز کی, اس کو بانڈ کی آکشن کہتے ہیں, تو ہم وہاں سے اندازہ لگایا کرتے تھے بینگ این اکنامک جرنلسٹ کہ سرکار جو ہے وہ ریٹ کم کرنے لگی ہے, کیونکہ بانڈ کا ریٹ کم کر دیتی تھی سرکار. وہ کرپٹ تھے. یہ جو ہیں یہ ریاست مدینہ کے سرٹیفائیڈ ایماندار صادق اور امین جو ہیں, انہوں نے 2 دن پہلے 2% زائد شرح سود جو ہے وہ اپنے دوستوں کو اٹھوا دی. بہت بڑا سکینڈل ہے, لیکن اس کا ذکر نہیں آیا. تو ہم نے 2 دن انتظار کے بعد کہا کہ چلیے ہم اس پہ بول دیتے ہیں. یہ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے. اور تیسرا موضوع جو ہے وہ ہے کرونا. آپ کو پتا ہے کرونا سے نہیں رونا, اور اس کے ساتھ جو ہے لڑنا بھی نہیں ہے, لیکن اس سے ڈرنا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے, اس کا اپڈیٹ دیں گے آپ کو. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. لاہور میں تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سید پروفیسر نعیم مسعود صاحب. پروفیسر صاحب جو ہے وہ کالمسٹ ہیں, جو ہے تبصرہ نگار ہیں,
اور بڑی نفیس اور عمدہ شخصیت ہیں. ان کے ساتھ ہم میں دیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی اور لاہور کے بیورو چیف, اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گی پاکستان کی معروف تجزیہ نگار میمل سرفراز صاحبہ, اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں ہمارے اسلام آباد بیورو چیف اور سینئر صحافی جو ہیں. بہت شکریہ چاروں اصحاب کا. پروفیسر سید منور حسن صاحب کا انتقال ہو گیا. آپ نے جیسا انٹرو میں کہا رضی, آپ نے بہت بڑی بات کی کہ ایک اور نظریاتی ستون جو نظریاتی جو سیاست ہے اس کے محور و مرکز تھے, اور نظریات کو ہی اپنا سینٹر آف آپ سمجھیں انٹریسٹ سمجھتے تھے. تو ان کا جانا اپنی جگہ افسوس ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. جب آپ رضی بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا یار دو بندے ایسے میں نے دیکھے ہیں سیاستدان, ایک تو پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے, دوسرے یہ میں سجیسٹ کروں گا بلکہ ریکویسٹ کروں گا سیاسیات کے سٹوڈنٹس کو کہ وہ سید منور حسن کا جو سٹوڈنٹ لائف کا دور ہے اس سے لے کے ان کی موت تک ان کو پڑھیں. دوسرا ان پہ ہم بات تو نہیں کریں گے لیکن ریفرنس میں دیتا جاؤں, معراج محمد خان تھے. یہ دونوں سٹوڈنٹ لیڈر ہیں جامعہ کراچی کے, اور دونوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. اب آپ سید منور حسن کی جب بات کرتے ہیں رضی, جب یہ این ایس ایف کے تھے, آپ کو پتا ہے وہ تو ایک, اور معراج محمد خان اور یہ این ایس ایف میں دونوں کٹھے تھے, اور الٹ پلٹ ہوا, یعنی ان کے یہ ادھر آئے لیفٹ سے رائٹسٹ اور وہ رائٹسٹ سے لیفٹسٹ کی طرف گئے, یہ فرق. اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ ان دونوں. اچھا اب سید منور حسن کی جب آپ بات کرتے ہیں, سید منور حسن پریزیڈنٹ بھی ہوئے, اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. ایک تو یار آہستہ آہستہ رضی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, کچھ لوگ ہیں یہ جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے جنہوں نے لیڈرشپ باقاعدہ سیکھی تھی اور بہت ساری ہرڈلز کی دوڑ سے نکل کے آگے آئے تھے, جو چھاتا بردار نہیں تھے, اب وہ آگے آپ کو نہیں ملیں گے جبکہ آپ نے اسٹوڈنٹ یونین بند کر دیا. مجھے یہ بھی دکھ ہوتا ہے آپ کو صرف علی امین گنڈا پوری جیسی سوگاتیں ملیں گے, یا ڈنڈا پوری ملیں گے یا گنڈا پوری ملیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. سو یہ ایک بڑا, میں نے اور آپ نے شاید ہم ان آخری لوگوں میں تھے جنہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس دیکھی جو ایک نرسری تھی. آج ہم کہتے ہیں نا کہ یار جب تک پولیٹیکل پارٹیاں انسٹیٹیوشنز اپنے آپ کو نہیں بنائیں گی تب تک جمہوریت نہیں پنپ سکتی. بالکل ٹھیک. تو اگر جماعت اسلامی دیکھیں, جماعت اسلامی کیوں تھی, آپ اس کی ذرا لسٹ کو دیکھیں. سید ابوالعلا مودودی, پھر ان کے جو جنرل سیکرٹری رہے وہ آپ کو پتہ ہے میاں طفیل محمد رہے, پھر جب میاں طفیل محمد بن گئے امیر جماعت تو پھر اس کے بعد سید منور حسن, قاضی حسین احمد, پروفیسر غفور احمد, پروفیسر خورشید احمد, نعیم صدیقی, یہ وہ ایک لاٹ تھی جو ایک نظریاتی لاٹ تھی. اب سید منور حسن کی طرف جائیں, دیکھیں چونکہ یہ ان کا تعلق, اور ایسا لیفٹ میں بھی تھا, دوسری سائیڈ پہ بھی ایسے ہی لوگ تھے. اس میں دیکھیں سارے لوگ کہاں سے آئے, یونیورسٹی سے, اسٹوڈنٹ, وہ چھاتا بردار, یعنی وہ وراثت والی بات نہیں تھی, میراث والی بات نہیں تھی, وہ فلاں کا پتر فلاں کا بیٹا یا خانقاہوں سے اٹھ کے آنا یا اس سے نہیں, یہ باقاعدہ پولیٹیکل کلچر سے ہو کر کے آئے, اور جس میں ایک پوری آپ کو پتہ ہے جینیٹک انجینئرنگ ہو جاتی ہے آپ اس لیول پہ. آپ کو پتہ ہے ابھی آپ نے کہا نا یہ ڈیسنٹ سیاستدان تھے, کیوں تھے؟ اسٹوڈنٹ لائف میں انہیں پتہ تھا ڈیبیٹ کیسے کھولنی ہے, ڈیبیٹ کیسے بند کرنی ہے, ڈیبیٹ کے ایس او پیز کیا ہیں, پروٹوکول کیا ہیں, تو یہ ان میں قوت برداشت بھی تھی. اب میں نے ان سے ملا بھی, میں نے ان کے ساتھ تھوڑا سا کام بھی کیا, میں نے ان کے انٹرویو بھی کیے, میں نے ان پہ لکھا بھی. سید منور حسن میں جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ کہتے تھے کہ یہ ایک لائن ہے, یہ میرا اصول ہے. اچھا اس اصول کی وجہ سے یہ امریکہ کو بڑا چبھے جب یہ امیر جماعت اسلامی پاکستان تھے, اور یہ اپنی ایک لائن لیتے تھے, ڈپلومیسی نہیں تھی. صحیح. اچھا اب میں ڈپلومیسی کہوں گا, ان کی جو سپیچ ہے ان کے مخالفین بھی جو تھے وہ بھی پسند کرتے تھے, بڑا وہ لبو لہجہ, کیونکہ آپ نے چیپٹر اس طرح کھولا, وہ جو انداز بیاں اور ان لوگوں کا تکلم کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ آج ہاں اہل زبان تو وہ تھے کیونکہ دہلی سے تعلق تھا بنیادی طور پہ. آج اس طرح کے شائز, اب
پھر مجھے وہ نوابزادہ نصر اللہ خان یاد آ گئے. یار کیا نستعلیق لوگ تھے. تو ان نستعلیق وہ جو تسبیح کے دانے تھے رفتہ رفتہ ہمارے ہاتھوں سے شاید وہ نکلتے جا رہے ہیں. جی بالکل. تو اب فلاں کا بیٹا فلاں کا، جس طرح آپ نے کہا اب تو ڈنڈا پور والی بات ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ان کی جو تقریر تھی جب یہ بطور اکثر جماعت اسلامی کے جو اجتماع ہوتے تھے، اجتماع عام، تو پھر میں نے 2 میں کم از کم ان کو بطور جنرل سیکرٹری سنا. اس وقت قاضی حسین احمد جو تھے وہ جماعت اسلامی کے امیر تھے. تو بڑی ان کی تقریر پہ لوگ انتظار کیا کرتے تھے. ایک ان کا اپنا انداز تھا. پھر اس کے علاوہ یہ ایک چینج آئی. ابھی پروگرام سے پہلے ارسلان رفیق بٹی بات کر رہے تھے، یار قاضی حسین، میں انہیں کہہ رہا تھا یار قاضی حسین احمد جو تھے نا وہ ایک اسلامک بھٹو ورجن تھا. وہ ہر ایک سے بات بھی کرتے تھے. قاضی حسین احمد نے ایسے ٹرینڈ سیٹ کر دیے تھے. ان کے بعد امیر جماعت بننا اور بالکل اچھا. اب قاضی حسین احمد میں بہت نظریاتی معاملات اچھے تھے، مطلب انہیں بھی آپ 100 میں سے 100 نمبر دے دیں، لیکن ان میں پولیٹکس تھی، ایک پولیٹیکل برین تھا. قاضی حسین احمد مذہبی جماعتوں کو بھی لے کے چلنا ہے، باقیوں کو بھی چلنا ہے. بے نظیر اگر وہ اس دنیا سے جاتی ہیں تو شہید کہنے میں دیر دور نہیں لگانی انہوں نے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ ایک لائن لیتے تھے، ایک نظریاتی لائن لیتے تھے جس کی وجہ سے یہ بہت سارے لوگوں کو طویل ہو گیا، تھوڑا سا طویل ہو گیا. میں عمل کی طرف چل رہے ہیں، وہ کافی انتظار کر رہی ہیں. آئیڈیالوجیکل پالیٹکس جی، وہ ظاہر ہے کہ ایک سمبل تھے اس کا، اور ابھی ہمارے لاہور میں انہوں نے کہا ان کی اسی لیے آج مرتضیٰ سولنگی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ان کے اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ اکثر کنٹروورسیز میں آ جایا کرتی تھی. تو ظاہر ہے کہ جب آپ بغیر لگی لپٹی بات کریں گے تو کنٹروورسی تو جنریٹ ہوگی. محمل جی، کنٹروورسی تو خیر ان کی کچھ آئیڈیولوجیکل شاید باتوں کے اوپر بھی تھی. کچھ انہوں نے جس طرح جو وزیر اعظم صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ غالباً بات کی اسامہ کے بارے میں، اسی ٹائپ کی انہوں نے بھی کوئی ایک بات کی تھی اسامہ بن لادن کے بارے میں. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی بھی آپ لوگ جو بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ بائیں بازو کی سیاست سے انہوں نے اپنا سٹارٹ کیا اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی، اور پھر مولانا مودودی کے جو ہے انہوں نے تحریریں پڑھی اور پھر ان سے متاثر ہو کر انہوں نے جماعت اسلامی جوائن کر لی. اور جماعت اسلامی میں بھی انہوں نے بڑی طویل سیاست کی ہے. اور ویسے تو خیر ان کو جو آپ نے بات کی کہ ایک ہی بار ایک ہی ٹرم کے لیے منتخب ہوئے، اس میں تو غالباً 2013 کے الیکشنز کا بھی کافی زیادہ حصہ ہے کہ وہ اس میں شاید اچھی پرفارمنس نہیں کر سکے، تو پارٹی کے اندر کے لوگ بھی کچھ خائف ہو گئے. یہ بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے. ویسے بھی دیکھیے جماعت اسلامی کے لوگوں کی جتنی بھی، اگر آپ قاضی حسین احمد صاحب کی بات کریں، باقیوں کی بھی اگر آپ بات کریں، تو ایک چیز ان سب میں یہ ہے کہ ان کو سبھی پسند بھی کرتے تھے اس طریقے سے کہ اگر آپ آئیڈیولوجیکلی ان کے ساتھ نہیں بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ اگری نہیں بھی کرتے ان کی آئیڈیولوجیکل سیاست کے اوپر، لیکن ایون دین کیونکہ جماعت اسلامیہ ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کرتی ہے، ایک گندی سیاست نہیں کرتی میرے خیال میں، ایک یہ اٹیکنگ سیاست نہیں کرتی، تو ایک ٹھہراؤ ہے جماعت اسلامی کی سیاست میں. تو شاید اس وجہ سے غالباً جو باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں وہ ان کے ساتھ آرام سے چل سکتی ہیں، یا ان سے ایک اچھا ڈائلاگ یا مناظرہ جو ہے وہ ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑے ایک اچھے پولائٹلی ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شاید باقی جماعتوں نے بھی جس طرح سے ٹریبیوٹ پیش کیا ان کی وفات کے اوپر، آپ دیکھیں وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ باقی لوگ ہوں، تو سب نے ہی ان کو کافی ٹریبیوٹ بھی پیش کیا اور ان کے فوتگی پر اظہار افسوس کا اظہار کیا. ٹھیک. ممتاز بھٹی صاحب، یہ جو ہے آج ایک منور صاحب کی رخصتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جو اس دنیا سے جا رہا ہو، میرے آقا کا حکم بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. تو کوئی اچھی یادیں آپ کی بھی ہوں؟ دیکھیے منور حسن صاحب کے بارے میں اور آپ رضوان صاحب میکسیمم کیا بات کر سکتے ہیں. ایک بڑا انتہائی جو ہے وہ گرومڈ، پڑھے لکھے، اور انہوں نے مختلف ادوار دیکھے ہوئے تھے. ہر طرح کی جو ہے وہ سیاست کو انہوں نے پہلے لبرل پولیٹکس کو بھی انجوائے کیا، اس کے بعد پھر دائیں بازو میں آئے تو اس کی بھی پیک تک گئے. قطع نظر چاند ایک جو چیزیں تھیں، جو سٹیٹمنٹس کے اوپر جو کنٹروورشل آپ کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے معاشرے کی ایک تقسیم تھی، اور اس کو لوگ جو ہے وہ اس طرح اوپنلی بیان نہیں کرتے تھے جس کو منور حسن نے صاحب نے بیان کر دیا بڑا کھل کے اور بڑا واشگاف لفظوں کے اندر.
ورنہ یہ تقسیم تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت پہلے سے تھی. دہشت گردی کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی یہی رائے تھی جو انہوں نے دی. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی مطلب جیسے آپ نے کہا کہ سیاست کے اندر نظریہ تو سیاست میں سے ختم ہو گیا. نظریے کی جگہ پہ پیسہ آ گیا, اپرچونٹی اویل کرنے کی جو رواج ہے وہ پڑ گیا. کردار اور نظریہ دونوں سیاست میں سے آہستہ آہستہ منفی ہوتے گئے, اور جیسے جیسے کردار اور نظریہ منفی ہوتے گئے, منور حسن جیسے جو شخصیات تھی ان کی جگہ جو ہے وہ کم ہوتی گئی سیاست کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے حوالے سے جو ان کی خدمات تھیں منتظم وہ اچھے ثابت نہیں ہوئے, میرا یہ اپنی رائے ہے. اور جماعت کو قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں جہاں اس نے پیک دیکھی, اس کے بعد پھر اتنا ہی کرائسس, اور منور حسن صاحب کے بعد تو پھر اللہ حافظ ہو گیا. سراج صاحب نے تو بالکل ہی اس کو زمین سے لگا دیا. لیکن جو بڈی صاحب سید منور حسن کے دور میں ہم بہت دور ہو گئی جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ سے, ایک یہ بھی وجہ تھی. یہ ایک اہم نقطہ ہے جو میں بھول گیا اور آپ نے وہ بیان کر دیا. نہیں دیکھیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا. اس میں صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں, یہ ہماری معاشرتی ایک تقسیم تھی, اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو بہت بعد میں اون کیا. یہ اب ساری باتیں ٹی وی پہ تو نہیں کہی جا سکتی, لیکن جو انہوں نے کہا تھا وہ اس کے جو وقت کا انتخاب تھا وہ غلط ہو گیا, اور اس کا جماعت کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا, پاکستان کے اندر بھی باہر بھی. منتظم جماعت کو وہ اس طرح سے جو توقع کی جا رہی تھی کہ ایک بہت بڑا نام ہے اور جماعت کو دوبارہ جو ہے وہ واپس اپنی پوزیشن پہ لے جائیں گے, اس میں ان کا ایک ناکامی جو ہے وہ سامنے آئی. باقی زندگی ان کی اجلی تھی, شفاف آدمی تھے, با کردار آدمی تھے, بڑا کھل کے اپنے جو دل کی بات ہے وہ کہہ دیتے تھے. اس کے اوپر ہمیشہ ڈیبیٹ, اس کے علاوہ بھی ان کی کافی سٹیٹمنٹس ہیں جس کے اوپر ڈیبیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتی رہی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جماعت نے سید منور حسن کو جو ہے وہ شاید اس طرح سے ڈیلیور کرنے نہیں دیا جس سمت میں وہ لے کر جانا چاہتے تھے, اور اگر وہ کر جاتے تو یہ ایک نئی سمت نکلتی جماعت کے لیے. برکف جماعت کے اندر چونکہ سٹیٹس کو جو تھا وہ بڑا پنجے گاڑے ہوئے تھا, تو اس نے منور حسن کو اس طرح سے کنزیوم نہیں کیا ان کی باتوں کو جس سمت میں وہ لے جانا چاہتے تھے. برکف اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بلند مرتبہ شخصیت تھے, اور اس طرح کی جو ہمارے شخصیات ہیں وہ اب ناپید ہو گئی ہیں. ناپید ہو گئی. جی ممتاز, ارسلان بھٹی صاحب. رئیس صاحب, میں نے ان کی 2 سے 3 پریس کانفرنسز ایسی ہوئی جس میں مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا, تو میں نے ایک بات ان پہ یہ دیکھی کہ جس طرح کے شفاف اور جو بات دل میں اور دماغ میں ہے نا وہی ان کی زبان پہ ہے, کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتے تھے. اور ایک بات وہ جو تھے نا بار بار یہ کہتے تھے کہ جی میں جو میرا جو اصول ہے میں وہ نہیں چھوڑ سکتا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کسی جماعت کے بارے میں اور وہ مذہبی بھی ہو اور سیاسی بھی ہو, دونوں کام کر رہی ہو, تو اصولوں سے کچھ نہ کہیں ڈیویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. جماعت اسلامی کی ایک فال کی وجہ یہ بھی آئی کہ اس نے اپنے اصولوں سے ڈیویٹ نہیں کیا ان کے دور میں خاص طور پہ. اور دوسرا ہمارے ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں پاکستانی وہ مذہبی جماعتوں کے بہت قریب کبھی بھی نہیں رہے ہیں. اب ایک دفعہ صرف وہ متحدہ مجلس عمل بنی جس کے اندر یہ کچھ سیاسی جماعتیں تھیں, کچھ مذہبی جماعتیں تھیں, کچھ دینی جماعتیں تھیں پیورلی, تو وہ اس کی ایک دفعہ حکومت بنی وہاں پہ, وہ بھی کچھ عرصے کے لیے کے پی میں, اور اس کے بعد اس کا حشر آپ دیکھ لیں, وہ آج بھی کوئی رائٹ پہ جاتا ہے کوئی لیفٹ پہ جاتا ہے. لیکن منور حسن صاحب کی ایک بات جو تھی اس میں کہ جی وہ بڑے کلیئر مائنڈ کے ساتھ کسی بھی ایشو پہ آتے تھے اور اس پہ ڈٹ جاتے تھے, پیچھے نہیں ہٹتے تھے کبھی بھی. چاہے انہوں نے دیکھا کہ پارٹی کا اپنی جماعت کا نقصان ہو رہا ہے, ان کا ذاتی نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن وہ ڈٹے ہوئے اپنے پوائنٹ پہ. اور اسی وجہ سے ان کو بہت شدید تنقید کا پارٹی کے اندر, آپ بالکل درست آپ نے شروع میں کہا کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم درمیان میں چلیں گے یا نیوٹرل چلیں گے, ہم بہت ہارڈ لائن نہیں لیں گے. لیکن وہ ہمیشہ سے ہارڈ لائنر رہے, اللہ انہیں طریقے رحمت کرے. بہت اچھا انہوں نے اپنا وقت گزارا جماعت کے ساتھ بھی. اور ایک جو مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی 5 دہائیوں سے زائد جو ہے ایفیلیشن جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. 1960 میں انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے بطور ناظم جو تھے کراچی سے وہ منتخب ہوئے تھے, تب بھی سلیکٹ نہیں ہوئے تھے,
الیکٹ ہوئے تھے, یہ بات ذہن میں رکھیں. چلیے ٹھیک, تو الیکٹڈ آدمی جو ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے. آپ کی بات پہنچ گئی, الیکٹڈ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے. بریک پہ جائیں گے جی, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہاٹ منی کی لوٹ مار کے بعد اب انٹرسٹ ریٹ کی لوٹ مار. پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں. حکومت نے 2 دن پہلے انٹرسٹ ریٹ کم کرنے سے 2 دن پہلے 2% زائد انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بانڈ لانچ کر دیے. حالانکہ پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ بانڈ اگر انٹرسٹ کٹ سے پہلے آ رہے ہیں تو ان کی ایلڈ جو آفر کی جاتی ہے, یعنی جو انٹرسٹ ریٹ آفر کیا جاتا ہے, وہ موجودہ انٹرسٹ ریٹ سے کم ہوتا ہے. اس سے ہم جیسے جرنلسٹ یہ انڈیکیشن لیتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ شرح سود کم کرنے جا رہی ہے, اور ہم جناب خبریں چھاپ دیتے ہیں اور اگلے دن وہ درست ہو جایا کرتا تھا. یہ کم از کم پچھلی 3 دہائیوں سے جو ہم معاشی صحافت کر رہے ہیں اس کے اندر تو ہم نے یہی دیکھا. یہ پہلی دفعہ 70 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے. میمل سے شروع کرتے ہیں. یہ ایک نیکڈ قسم کا سکیم ہے میمل, اگر ہم دیکھیں فائنانشل ورلڈ کے اندر. لیکن جس طرح ہاٹ منی ہم نے 14% پہ انوائٹ کی اور اربوں روپے باہر انٹرسٹ کے طور پہ بھجوا دیے, اور کسی نے آج تک نہ اسمبلی میں نہ سینٹ میں نہ کہیں اور پوچھا, نہ کسی کے پوچھنے کی جرت ہے, یہ بھی شاید اسی طرح ہی دفن ہو جائے. اور حکومت کے اتنے بڑے بلنڈرز ہیں, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. رضی صاحب, میں اس کو ذرا دوسرے زاویے سے دیکھتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایکچولی حکومت نے یہ دیکھا کہ ایک تو خیر دنیا کے اندر شرح سود جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, کیونکہ آج کل کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ سرمایہ کاری زیادہ ہو نہیں رہی. ساری دنیا کے اندر یہ ایک گروتھ کا بڑا مسئلہ, اکنامک گروتھ کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. تو حکومت کو یہ نظر آیا کہ جو انفلیشن ہے اس کو کسی طریقے سے شاید ہم مینج کر سکتے ہیں اگر ہم شرح سود کو تھوڑا سا کم کر دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ڈیمانڈ سپلائی کے اندر انفلیشن تو اسی وجہ سے زیادہ بڑھتی ہے. تو کیونکہ اتنی ہے ہی نہیں ڈیمانڈ, آج کل لوگ بھی اس طریقے سے نہیں چیزیں لے رہے, تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید فورسیبل فیوچر کے اندر یہ کم ہو جائے گی انفلیشن. تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ شرح سود بھی کم کی ہے تاکہ گروتھ سٹیمولس دے اور سرمایہ کاری جو ہے وہ ان مشکل وقت میں ہم بڑھا سکیں. اس کے اندر صرف 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں, ٹھیک ہے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے, میرے تو خیال میں ایک اچھا سٹیپ ہے, لیکن ہم بہت زیادہ پر امید ہو نہیں سکتے. پر امید ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی, یہ بھی میرے خیال میں ایک ہے, جو میری ماہر معیشت وغیرہ سے لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پچھلی بار حکومت نے کہا تھا کہ وہ 300 ارب جو ہے وہ غالباً وہ کریں گے بورو بینک سے, لیکن وہ انہوں نے 1700 تک کی, یعنی 1400 زائد کر لی. تو اس بار بھی ویسے تو انہوں نے شرح سود کم کر دیا, لیکن پرائیویٹ بزنسز کتنا بورو کر سکیں گے, جبکہ حکومت کو بھی بورو کرنا پڑے گا. تو ایک شاید اس کی وجہ سے تھوڑی سی مشکل آ سکے. اس کا دیکھتے ہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے کتنا نہیں لانگ ٹرم میں, لیکن اگر ویسے میں کہوں تو اوور آل تو یہ صحیح ہے, یہ فیصلہ تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, میں انٹرسٹ ریٹ کے اوپر نہیں کر رہا تھا, میں تو اس کو اوپر کر رہا تھا, لیکن آپ کا نقطہ نظر آ گیا جی. اپنا بھٹی صاحب یہ جو ہے, میں انٹرسٹ ریٹ کی بات نہیں کر رہا. انٹرسٹ ریٹ بہت اچھی بات ہے, اسے اور کم ہونا چاہیے تاکہ کاروبار کے لیے سرمایہ بھی دستیاب ہو اور حکومت کے لیے بھی کم قیمت پیسے دستیاب ہو. آخر سب سے بڑی بارور تو حکومت ہے. جی میمل, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں رضی صاحب کہی تھی کیونکہ آپ نے ہاٹ منی کی بات کی, لیکن پھر آپ نے اس پہ بھی بات کی تھی. میں تو اس وجہ سے شرح سود کے نہیں, کوئی بات نہیں. میں نے تو وہ ہاٹ منی کو کمپیئر کیا ہے جو ہم نے بانڈز سیل کیے ہیں جی. انٹرسٹ ریٹ کم ہونا چاہیے, اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. اس وقت انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 5% سے کم پہ لے آئے ہیں وہ اپنی شرح سود. 3% یا 4% کے ارد گرد آ گئی ہے, بلکہ شاید اس سے بھی کم ہے. امریکہ کے اندر 0.25% پہ لے آئے ہیں جی, 1 روپے میں سے 54. اور جاپان کے اندر جو ہے وہ 1 روپیہ پلے سے دیتے ہیں جی, -1% پہ لے آئے. آپ اگر کاروبار کے لیے ان سے پیسے لینے جائیں تو 100 روپیہ لیں گے تو 110 روپے ملیں گے. تو یہ مطلب کہ دنیا کی اکانومیز نے کیا. خیر وہ بہت بڑی اکانومیز ہیں, آئیڈیل ہیں, ہم تو ویسا نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم ہم سائے ملک جتنا تو کر دیں. اور ہم چلیے جتنا بھی کیا ہے 7% بھی کافی کم ہے, 14% سے تو کم ہے. ممتاز بھٹی صاحب, یہ اس وقت 2 ایشو ہیں. ایک, سرکار نے شرح سود کم کی ہے اور کم کرنی چاہیے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں.
لیکن شرح سود کم کرنے سے پہلے ایک دن پہلے آپ کا ایک بڑی رقم جو ہے جس کے اوپر اربوں روپیہ سود جانا ہے وہ 5 اور 10 سال کے لیے 2% زائد شرح سود پہ اٹھا لینا. سر یہ کیا مطلب لے لینا بورو کر لینا حکومت کی طرف سے, کیا یہ سر اس ڈسکریپنسی پہ کسی کی نظر نہیں جا رہی, سلیکٹرز کی بھی نہیں جا رہی؟ دیکھیں رضوان صاحب یہ شرح سود تو ایک پہلو ہے. ڈیسیجن میکنگ ایگزیکٹو جو اتھارٹی ہے اس وقت اس کے جو ڈیسیجن میکر ہیں ان میں ایک تو کوہرنس ہے نہیں, پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں. سیکنڈلی لاڈ پیار نے کافی بگاڑ دیا ہے, جو لوگ ان پٹ آنا چاہیے تھا وہ بھی اس طرح سے ان کو نہیں مل رہا, شاید آپ کو خیر بالکل ہی نہیں مل رہا. تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے آپ کو ایک اسٹرانگ ڈیسیجن میکنگ کے لیے ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے جس کے اوپر آپ اعتماد کر سکیں. اب عمران خان صاحب کا پہلے دن سے یہ مسئلہ ہے کہ اپنے ساتھیوں پہ بھی اعتبار نہیں ہے, اور وہ جو ایک سائنس ہے نا بندے کے پیچھے بندہ لگانے والی, وہ انہوں نے پہلے دن سے وزارت خزانہ آپ دیکھ لیں, وزارت اطلاعات آج تک دیکھ لیں, کوئی آپ وزارت اٹھائیں اس میں انہوں نے وہ جو ایک کھچڑی ہے پانی بجلی دیکھ لیں, تو وہ ایک کام پہ 3 بندے اوپر تلے لگانے والا جو ہے کہ نہیں تو سیکٹری اپنا لگا دو, اوپر اسٹیٹ منسٹر جو ہے وہ دوسری لابی کے لگا دو. تو یہ اس چیز نے بڑا نقصان دیا کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے آپ کی اگر وہ کلیئر ہیڈڈ نہیں ہے آپ اس میں, اور پھر اگر آپ کو اپنی کور جو ٹیم ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات ہیں تو پھر آپ اسی طرح کے ڈیسیجن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ کرنا تھا شرح سود والا معاملہ تو آپ کو اس کے اوپر فل فلیج کو 4-6 میٹنگز کر کے کو ہوم ورک کر لیتے, اور پہلے دن سے جب یہ 14 پر لے کر گئے اس وقت سے جو ماہرین تھے اکانومی کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیزاسٹر ہوگا, 14 بہت زیادہ ہے اور اس سے اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی اور پیسہ جو ہے وہ بزنس سے نکل جائے گا. ایگزیکٹلی وہی ہوا. اب جب وہ بزنس بیٹھ گئے اور ان میں سے پیسہ کوئی باہر, آپ ان کی اپنی رپورٹ دیکھ لیں کہ باہر کتنی پیسے ٹرانسفر ہوئے, کس طریقے سے ہوئے. منی لانڈرنگ کا آپ شور کرتے تھے, آپ تو اپنے دور حکومت میں نہیں روک سکے, اگر لا بنانے تھے تو کس نے بنانے تھے. تو دیکھیں یہ ایک کمپلیکس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس وقت, اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے, لاڈ پیار کے علاوہ بھی, جن کی وجہ سے یہ صورتحال یہاں تک پہنچی جہاں آج ہماری معیشت کی ہے. اور شرح سود والا جو معاملہ ہے یہ پہلے دن سے ڈسپیوٹڈ تھا, لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے تھے. اب گورنمنٹ کو کسی بھی پہلے معیشت ان فیصلوں سے برباد ہوئی جو پہلے کیے گئے, اور اب یہ جو ڈیسیجن اس وقت کر رہے ہیں شاید یہ تو چلے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری میں یا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ کو یہ ڈیسیجن کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن جو آپ نے پہلے کیے تھے, جو پاتھ آپ نے چنا تھا, پہلے اسد عمر صاحب کو لگایا, پھر حفیظ شیخ صاحب آ گئے, پھر جو سیکٹریز ہیں نیچے, پھر ایف بی آر کے اندر جو کچھ ہوا, تو یہ ایک پوری ایک کہانی ہے رضوان رضی صاحب. آپ اس کو 10-15 منٹ کے سیگمنٹ میں یہ اس کے اوپر کبھی پورا پروگرام رکھیں تاکہ آپ کو ناظرین کو ساری کہانی سنائی جائے کہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور جو ہے وہ حالات اس نتیجے تک پہنچے کیسے. بیسیکلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیم کی خرابی کی وجہ سے پہنچے. میں یہ کہتا ہوں میرا جو اس کے اوپر اپنا ذاتی انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیسیجن میکر تھا اس کی غلطیوں کے باعث اور غلط فیصلوں کے باعث جو ہے یہ دن جو ہے وہ پاکستانی معیشت کو دیکھنے پڑے ہیں. اور وہ صرف معیشت میں نہیں, وہ آپ کو جا بجا ایڈمنسٹریشن کے اندر, بیوروکریسی ایڈجسٹمنٹ کے اندر آپ کو جو رونا رو رہے ہیں آپ کے جی اصلاحات نہیں ہو سکیں, وہاں پہ ایون اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ کو چلانے کے اندر یہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں, ٹیم سلیکشن سے لے کر ٹیم کو آگے چلانے کی جو ہے تمام میٹرز کے طریقہ کار کے اوپر. پروفیسر گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں ان کے پاس بھی ایک بریف کیس ہے اور بیرون کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے, اور ان کے جو ڈپٹی ہیں جو انہوں نے بعد میں بلوائے ہیں ان کے پاس بھی بریف کیس ہے. اور کراچی سے انٹرنیشنل فلائٹیں بھی بہت گزرتی ہیں اور چلتی ہیں, انہوں نے تو بیگ اٹھا کے نکل جانا ہے, بعد میں پھنسنا کس نے. رضی بات یہ ہے, ایک تو آپ کے سامنے بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, آپ نے اکنامکس پہ بڑا کام کیا, پھر ایڈیٹر رہے, اکنامکس کے رپورٹر رہے, لیکن میں ایک عرض کروں, بزنس کوئی بھی ہو, انٹرپرنیورشپ کوئی بھی ہو, آپ جب لنگڑے گھوڑے پہ کوئی چیز لگاتے ہیں
تو آپ اس میں کامیابی نہیں لے سکتے. آپ شرح سود جتنی بھی کم کریں, لیکن شرح سود کم کریں گے آپ بزنس بڑھانے کے لیے, بشرطے کہ کوئی گھوڑا دوڑتا ہو آپ اس پہ لگائیں. صحیح. ایک سمپل سا فارمولا میں آپ کو بتاؤں, میری سڑک کے اس پار ایک میرا بزنس سینٹر ہو, آپ کا اس بار ہو, میرا بزنس سینٹر پہ وہ سڑک کو آپ اکھاڑ دیں تو میرا تو بزنس کتنے دن رک جائے گا اور آپ کا چلے گا اگر آپ سڑک آپ کی ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا 2 دن پہلے جس طرح آپ فرما رہے ہیں, آپ نے سڑک بننے کی بات کیوں نہیں کی, سڑک اکھڑنے کی بات ہی کیوں کی ہے؟ دیکھیں جدھر بنی ہوگی نا ادھر آپ کی طرف میں نے بنائے رکھی, بناؤ رکھا, اپنی طرف بگاڑ کیا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ کی طرف سے انڈر پاس گزر جائے اگر, دیکھیں جتنے لیکن آپ نے تقریب کی دیکھیں نا جی, جتنے دن میرے کاروبار کے سامنے بربادی رہے گی, کاٹ چھاڑ رہے گی, اتنے دن میرا بزنس نہیں چل رہا. اگر میں سود بھی لیتا ہوں تو میرے اوپر چڑھے گا. یار ہم زراعت کو تو یہ گورنمنٹ سیدھا نہیں کرنا چاہتی, ایکسپورٹ کو سیدھا نہیں کرنا چاہتی, مائکرو فائنانس کوئی نظر نہیں آ رہا. اب شرح سود آپ نیچے کرتے ہیں یا آپ شرح سود اوپر کرتے ہیں, اس سے پہلے 2 دن پہلے آپ ایک سودا اتنا مہنگا اٹھا لیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ایک اتنا مہنگا سودا اٹھانے کے بعد آپ کس طرح بیلنس کریں گے؟ میرا خیال ہے آپ اس پہ ریسرچ کر لیجئے. حماد اظہر کا پوائنٹ آف ویو اور ہوگا, حفیظ شیخ کا پوائنٹ آف ویو اور ہوگا, اور اسد عمر کا اور ہوگا. اگر ان تینوں میں, میں کہتا ہوں یہ اگر ہم تینوں میں کوآرڈینیشن ہوتا یا اسلام آباد والے بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم یہ فیصلہ نہ کرتے, لیکن ان میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس حکومت کی تند نہیں تانی بگڑ گئی ہوئی ہے, جس طرح کے وزارتوں کی بات سامنے آ گئی ہے. جب انڈرسٹینڈنگ, اب دیکھیں نا 3 بندے ہیں, چوتھے تو پھر وزیر اعظم پاکستان آتے ہیں نا, یہ 4 بندوں کے سہارے آپ کی اکنامک چل رہی ہے. اب یہ 4 بندے بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یار دیکھیں لوگوں نے جنہوں نے بزنس کرنا ہے, آپ جاپان کی بات کرتے ہیں, وہاں وہ کہتے ہیں یار تو قرضہ لین آیا ہے, اینا ساڑی طرف چنگا لے جا. اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے پہ بھی اعتبار ہے اور اگلے بزنس مین پہ بھی اعتبار ہے. یہاں تو آپ دے رہے ہیں, آپ مردہ جسم کو گلوکوز کی بوتل لگا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ مردے کو اور اذیت دے رہے ہیں یا گلوکوز کی بوتل ضائع کر رہے ہیں. پہلے بھائی آپ بیلنس لائیں. آپ جب تک بیلنس نہیں لاتے, آپ جب تک بزنس نہیں لاتے, یار باڑ میں جائے بزنس, پہلے آپ اپنے آپس میں انڈرسٹینڈنگ لائیں. یہ ملک چلانا کیسے آپ نے؟ اس کنڈیشن میں آپ کے سارے فیصلے, رضی جس گھر میں برکت نہ ہو, اس گھر کے مالک کی بڑی بھی تنخواہ, وہ ملازم ہو یا بزنس مین ہو, ان کے گھر میں آپس میں پتروں میں بیگم میں لڑائی پڑی ہو نا, اس کی معیشت, اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے. تو جب اتنی مس انڈرسٹینڈنگ والے اکانومسٹ آپ اکٹھے کر لیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا, آپ بغیر سوچے سمجھے ایک چیز گرائیں گے, ایک چیز اٹھائیں گے. آپ یار گرانے اور اٹھانے میں بھی بیلنس لائیں گے تو چلیں گے, ورنہ دنیا کا کوئی آسان ترین بزنس بھی ایسے نہیں چل رہا جس طرح ہماری سرکار کا یہ بزنس چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب. ابھی آپ کے جو ہم اسد بھٹی صاحب ہیں اسلام آباد سے, انہوں نے کہا جی لاڈیاں چل رہی ہیں اس وقت تک, تو یار لاڈیاں اپنے خرچے تے کرو نا, خرچہ بھی پورا لیندے ہو تے لاڈیاں نہیں لگ. میرا مطلب بیڑا گرک دیتا لاڈلے نو پورا ملک دے دیتا کہ جویں مرضی انہوں تباہ و برباد کر دے. یار صاحب دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 2 لوگوں سے آج شدید اختلاف ہو گیا. ایک بھٹی صاحب سے پہلی بات انہوں نے کی جی کہ 3 بندے لگا دیے ایک وزارت میں. وہ اس لیے لگائے گئے تھے بھٹی صاحب کہ شاید تینوں میں سے کوئی ایک تو کام کرے گا نا. تو وہ نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, چوتھا بھی لے آتے ہیں, کوئی بات نہیں. دوسری بات پروفیسر صاحب نے کی جی کہ گھوڑے کے اوپر جو ہے پیسے لگا دیے, لنگڑے گھوڑے پر, سوری میں نے مردہ گھوڑے پہ نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, لنگڑے گھوڑے پر پیسے لگا دیے. لیکن جو ہمارا بجٹ آیا اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ گدھوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, تو یہ ذرا ٹھیک کر لیں. یہ بڑی لاجیکل تعداد کہاں بڑھ گئی ہے جی, گدھوں کی تعداد بڑھ گئی جی پاکستان میں, جی بڑھ گئی ہے جی, گدھوں کی 1 لاکھ گدھوں کا وہ اضافہ ہوا ہے نا جی. اب اس کے بعد پاکستان کی ٹیم میں رئیس صاحب کورونا کے 10 مریض نکل آئے ہیں کھلاڑی. انہوں نے شوکت خانم جا کے ٹیسٹ کرایا, اللہ بہتر جانتا ہے پیسے دیے کہ نہیں دیے, لیکن انہوں نے ٹیسٹ کروا لیا 12,000 روپیہ. اب دوسری آخری بات یہ ہے اس میں کہ شیخ رشید صاحب ٹھیک ہو کے, جو ان کے وفاقی کابینہ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہو کے ویل چیئر سے آنا ہے نہیں, بھٹی صاحب کے دوست ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حال ریلوے کا انہوں نے کر دیا, جو حال شیخ صاحب نے جس طرح شیخ صاحب کرتے رہے نا, لوگوں کا تمسخر اڑاتے رہے,
سفاری کا ہم نہیں اڑائیں گے, ہم نہیں اڑاتے. امید ہے انہوں نے بھی توبہ کر لی. حال شیخ رشید صاحب نے کیا ہے, اگر آپ وہ ریلوے کا جا کے دیکھ لیں, آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر لیں, میں نہیں کچھ بھی کہتا. اور 2 سال میں 2 سال کے اندر چلیں 2.5 سال کر لیں. اب تو اوپر آ جائیں, کوئی بات نہیں, کچھ یار نہیں انہیں ہوتا. جشن صحت منانے دیں انہیں, آج کچھ 2.5 نہ سال بھی کہیں. وہی تھا. اب آپ نے جو بات کی جی کہ یہ اتنے لاڈلے کو دے دیا, کھیلن کو مانگے چاند, مسئلہ یہ ہے کہ لاڈلے سے حساب جنہوں نے لینا ہے وہ لے ہی رہے ہوں گے, لیکن عوام جو ہے, اسی لیے افسوس یہ ہے. اسی لیے اسمبلی میں تقریر کہا جاتا ہے کہ وہ صفائیاں پیش کی جی گئی. جی بالکل ایسی تھا. دیکھیں جنہوں نے ان سے حساب کتاب لینا ہے ان میں سے ایک تو عوام ہے, ایک سٹیک ہولڈر تو عوام ہے, بڑی سٹیک ہولڈر ہے. مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ عوام کیوں نہیں باہر نکلتی. ظاہر ہے کرونا کا خوف تو ہے ہی ہے ہمیں, لیکن وہ وقت دور نہیں ہے. اپنا ارسلان, جی جی ارسلان ایسا نہیں ہے. دیکھیں 1 منٹ صرف مجھے دیں. جی جی کے پی کے اندر ایک پولیس تشدد کا واقعہ سامنے آیا, اس کے اوپر 2 دن سے پروٹیسٹ وہاں پہ ہو رہے ہیں. آج گولی چلی ہے, وہاں پہ پتھراؤ ہوا ہے, گراؤ ہوا ہے, اور پولیس کو گھیرا گیا. آپ کے کس میڈیا چینل نے دکھایا؟ جب آپ نے دکھانا ہی نہیں ہے اور 2 دن سے لگاتار پروٹیسٹ, 3 دن سے. جی جی بٹی صاحب کا بھی رابطہ کٹ کے دیکھ لو. اچھا رئیس صاحب ایک مختصر دیکھ لینا, بس یہ انہوں نے شروع کیا تو یہی کچھ ہوتا ہے. اب بات یہ جی کہ میں چھوٹے سے فگر آپ کو دینے لگا ہوں, صرف 30 سیکنڈ لے رہا ہوں آپ کے. ڈالر 102 روپے کا تھا جی ماضی میں, جب نون لیگ کی کرپٹ ترین حکومت تھی پاکستان کا تاریخ کی. اب 167 روپے ہے جی, 68 ہو گئے. 68 ہو گیا جی. چلیں سونا 52,000 روپے تھا, یہ میمل کے لیے ہے جی. اب وہ خریدیں گی 1,04,000 کا, ان کے میاں ہیں, میں بھی میاں ہوں, میرے پہ پریشر آئے گا. دوسری بات, جی ڈی پی 5.8 تھا جی, -4 پہ چلا گیا. چینی کی قیمت -4 جی. آپ کا شوگر جو تھا چینی, وہ 52 روپے سے 55 روپے بکتی تھی, 88 سے 94 روپے ہو گئی جی. 2 کلو سے زیادہ دیتے بھی نہیں. آٹا 710 روپے کا 20 کلو تھا, جو ہمیں پڑتا تھا جی تقریباً 35 روپے فی کلو کا. وہ بڑھتے بڑھتے 22 روپے بڑھنے کے بعد 57 روپے 50 پیسے ہو گیا جی. ماشاءاللہ سارے سادے کو رمین ادھر ہیں. آئل جو 5 لیٹر تھا وہ 710 روپے کا ملتا تھا جی ہمیں, وہ نہیں سوری 740 روپے کا ملتا تھا, وہ 1300 روپے پہ چلا گیا جی. ماش کی دال 160 سے 260, مسور کی دال 140 سے 280 روپے, دال چنا جو کہتے تھے وہی دال جڑی نبے نال, وہ 100 روپے سے 200 روپے کلو ہو گئی. روٹی جو ہے لاہور کے اندر, اسی لاہور شہر میں 5 روپے کی تھی ماضی میں, اس وقت 8 سے 10 روپے کی مل رہی ہے. صابن آپ کا بیسک نیڈ ہے آج کل کرونا کے اندر, 45 روپے سے بڑھتے بڑھتے 65 روپے کا ہو گیا. میں سارے فگرز آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, فیصلہ آپ خود کر لیں. بالکل میاں یار پروگرام میں فی الحال ایک چیز کہوں گی, اسلام صاحب نے سونے کی بات کی ہے تو میں نے کہا میں انہیں بتا دوں, میں نے ویسے شادی کے علاوہ کبھی میں نے سونا بنوایا نہیں, نہ میں نے کوئی جولری اس کے بعد شادی کے بعد بنوائی ہے, تو میرا نہیں خیال میرے میاں پہ کوئی پریشر. چلیے وہ بڑے خوش قسمت ہیں جی. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. کرونا کی تازہ ترین اپڈیٹ جو ہیں وہ بھٹی صاحب نے لی ہیں. آج میں نے کہا ان سے دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. اب لیکن پروگرام میں جانے سے پہلے ممتاز بھٹی صاحب, اب دیکھیں نا ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں. جیسے ہی آپ نے حکومت کے بارے میں بات کی ہے, سیٹلائٹ بند ہو گیا اور آپ جو ہے وہ ونڈو میں سے غائب ہو گئے. اچھا جی, وہ ایک صاحب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے پچھلے 25 سے 28 روز کا آپ لگا لیں تو جو ڈیٹا آیا بڑا خوفناک ڈیٹا ہے. اس میں یہ ہے کہ جی کہ 1,30,700 کچھ لوگ جو ہیں وہ کورونا کے اندر داخل ہوئے ہیں اور نکلنے کی تعداد کوئی نہیں ہے ان کی اتنی زیادہ. لیکن جو پچھلے 1.5 ماہ کے اندر جب یہ لاک ڈاؤن واقع ہی تھا, 3 پروونسز جس کی بات وہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی میری بات نہیں سنتے, 3 پروونسز اور انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. نے بھی آج کچھ کہا جی, انہوں نے یہ کہا جی کہ میں کسی سے بلیم نہیں کر رہا, کوئی تنقید نہیں ہے مجھے, صرف میں بھی, انہوں نے کہا جی کہ میں بھی گناہ گار ہوں اس کے اندر, اس گناہ میں شامل ہوں کہ 1,30,000 میں نے 25 دن میں ایڈ کیے ہیں اور ہم نے مائنس کتنے کیے ہیں, کہتے ہیں جس کی کوئی میں نہیں فگر دے رہا, لیکن ہم 1,92,000 پہ آج ہم نے کراس کر لیا جی کرونا وائرس کے جو مریض ہیں. پنجاب کے اندر گزشتہ روز بھی بات ہو گئی تھی کہ ٹیسٹنگ کی کٹس جو ہیں وہ خاصی نایاب ہوتی جا رہی ہیں, لوگ کم کرا رہے ہیں. سرکاری بالکل جو ہے وہ ایک دن اگر آپ چلے جائیں تو 3-4 دن آپ کو لٹکا دیتے ہیں, اتنی دیر میں آپ کا کرونا ویسے ہی بھاگ بھوگ جاتا ہے یا تھوڑا سا بہتر ہو جاتے ہیں آپ, تو آپ کہتے ہیں یار رہنے دیں, آپ پیسے کیا کرانے ہیں. لیکن جتنی کرمنل قسم کا کام ہماری حکومت نے کرونا کے اوپر کیا ہے, اور پھر وہی بات ہے
کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اچھا نہیں، گھبرانا نہیں ہے. سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے ایک فکر بھی پیش کیا کہ پہلے صرف 30,000 تھے اور جب آپ نے وہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا. نہیں انہوں نے کہا جی کہ 22,700 پہ میں نے چھوڑا تھا پورے پاکستان کا فگر، جس میں سندھ کے پہلے 6 ہفتے میں یعنی 1.5 ماہ میں 1.5 ماہ میں انہوں نے کہا جی ہم نے 22 سے 25 کے درمیان ہم ویری کر رہے تھے جو رپورٹڈ کیسز تھے جی، اور اب اگلے 6 ہفتے کے اندر 6 ہفتے میں 1,30,000 اوپر چلا گیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ کرونا ڈالر سے ریلیٹڈ تو نہیں تھا کہ دم سپیڈ سے بڑھ گیا. یہاں یہ آٹے کی قیمت تھی، یہاں چینے کی قیمت تھی. حکومت نے پتہ نہیں کیا سوچا اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی گھبرانا نہیں ہے. ہم نہیں گھبرا رہے، بالکل نہیں گھبراتے ہم ان لوگوں سے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو غریب آدمی جو بیچارہ 70 سال سے اوپر ہے وہ بیچارہ مر رہا ہے. اس کی کوئی تو کہیں سے اس کی داد رسی کر دیں، خدا را کچھ تو کر دیں، اس کو دوائیاں ہی دے دیں. آج سنا ہے کہ جی دوائیوں کے اوپر کوئی ایکشن ہونے لگا ہے. وہ انہوں نے کوئی میرے خیال کسی عدالت نے رپورٹ مانگی ہے ڈاکٹر سید مرزا صاحب سے، شاید وہ دے دیں. ان کے پاس بھی رئیس صاحب بریف کیس موجود ہے، یہ بات ذہن میں ہاں بٹھا ان کے لیں. پاس بھی موجود اور ہے. وہ میمل نے ایک بات شروع میں کی ہے تو وہ یہ ہے جی کہ اگر کہیں خریدنا پڑ جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، اگر خریدنا پڑ جائے. میمل سے ہی ہم بات کر لیتے ہیں. میمل، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی آج ایک بلوم برگ کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، بلوم برگ کی تھی یا رائٹر کی تھی، ظاہر ہے دونوں کریڈیبل ادارے ہیں خبر کے حوالے سے. وہ کہہ رہے تھے کہ 10 گنا ریٹ بڑھ گیا ہے کرونا پیشنٹ کا امریکہ کے اندر. اور ان کی وہ جو ہیلتھ اتھارٹی ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ٹرمپ، کیونکہ انہوں نے لاک ڈاؤن اوپننگ کا اعلان کیا تھا بڑے فخر کے ساتھ. یہاں پہ ایک پیشنٹ آ رہا تھا، وہاں پہ اب 10 آنا شروع ہو گئے. اور یہ پچھلے 3 دن کی انہوں نے ڈیٹا جو تھا اس کا کمپیریزن کیا تھا پچھلے ڈیٹا کے ساتھ. یعنی اگر آپ نے اوپن بھی کرنا تھا، اور ظاہر مظاہرے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ فلوئڈ کی وجہ سے، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح بزنسز کو اور ہوٹلز اور ریسٹورانٹ کو بھی اوپن کر دیا گیا، میرے خیال اس کا بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تو بہرحال ہے. ہم تو اتنا نہیں کر پائے جی ایس او پیز پہ عمل جتنا امریکنز کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے رضی صاحب، میرے خیال میں یہ جو پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں سر ٹرمپ ہے، ایون آپ دیکھیں بورس جانسن کو جب تک خود کرونا نہیں ہوا تھا تو وہ تو یہی باتیں کر رہے تھے کہ میں تو ہاتھ بھی ملاؤں گا کرونا کے پیشنٹ سے، جب وہ وزٹ کرنے بھی گئے. تو یہ لوگ اس کو بڑا انہوں نے ڈاؤن پلے کیا. مطلب امریکہ تو میں کہوں گی ایکچولی ایک سب سے بری اگزامپل ہے، اور یہاں ہمارے یہاں بھی بہت لوگ دیتے ہیں اس کی اگزامپل کہ دیکھیں امریکہ میں تو اتنی اموات ہوگی، وہ تو اتنا بڑا ملک ہے سب کچھ ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہی ہے نا کہ ادھر ٹرمپ ہے لیڈر، اس وقت ان کا صدر وہ ہے، اس نے جس طریقے سے ڈاؤن پلے کیا. پھر ایک جو آپ نے لاک ڈاؤن کھولنے کی بات کی، اس کے علاوہ بھی کہ ماسک نہیں پہننا، ایک ماچو مین کا بھی ایک پورا امیج دینا. تو اس کے آپ ابھی بھی دیکھیے کہ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ ابھی ریسنٹلی کل کی شاید غالباً وہ ویڈیو ہے کہ جس کے اندر ڈاکٹر جب ماسک پہننے کا کہہ رہے تو اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو کر تو وہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ تو ماسک پہنا کر ہمیں مار رہے ہیں. مطلب اس قسم کے امریکہ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی ایک کہہ لیں کہ ایسی سوچ جہالت والی رکھتے ہیں جو سائنٹیفک نہیں ہے. دوسری چیز آپ نے پاکستان کے بارے میں کی، دیکھیے لاک ڈاؤن کے اوپر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ بحث کیوں چھڑی کہ لاک ڈاؤن ہمیشہ کے لیے کوئی رہنا ہے. لاک ڈاؤن ہمیشہ کے لیے تو کہیں بھی نہیں رہنا تھا، نہ پوری دنیا میں نہ پاکستان کے اندر، کیونکہ یہ تو ایک فیزیبل چیز ہی نہیں ہے نا. بیسکلی تو یہ تھا کہ آپ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں، آپ اگریسو ٹیسٹنگ کریں، اس کے بعد جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے کلسٹرز تو آہستہ آہستہ گریجولی جو جہاں پر نہیں ہے کرونا وہ آپ گریجولی کھولنا شروع کرتے ہیں ایس او پیز کے ساتھ. وہ چیزیں آپ نے فالو کرانی ہے. لیکن پاکستان میں تو ہوا کہ پہلے لاک ڈاؤن ہوا، وہ بھی اتنا زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہوا، شروع میں ہوا تھوڑا سا، بٹ چند دن بعد وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. پھر اتنی کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس تھی گورنمنٹ کی، حالانکہ وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن میرے خیال میں وہ آپ کے پروگرام یا کسی کے بھی پروگرام سے اپنے شارٹس نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اس کے بارے میں کہا. اس سے ایک ڈاؤن پلے ہوا، ایک نیریٹو ایسا بنا کہ شاید کرونا اتنی بڑی چیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گیلپ سروے کے اندر تھا کہ کتنے فیصد لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کرونا بہت بڑی چیز ہی نہیں ہے. جب آپ اتنا ڈاؤن پلے کرتے تھے تو پھر آپ لوگوں کو کیسے بلیم کریں اگر وہ ماسک نہیں پہنتے، یا وہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے سے یا جب بھی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا وہ ہاتھ نہیں دھوتے، یا وہ سینیٹائزرز نہیں لگاتے، مطلب وہ کوئی پریکاشن نہیں لیتے، تو پھر پھیلنا ہی ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر تو یہ تو گورنمنٹ کی اپنی فگرز ہے نا کہ 1 ملین بھی شاید ہم جلد کراس کر جائیں اگلے مہینے کے اینڈ تک، یا جس طرح بھی ہے. تو بڑی خوفناک سچویشن ہے. میں تو ویسے چاہوں گی رضی صاحب کہ اگر آپ میں سے کوئی اگر بتا سکے کہ لاہور کے اندر جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے یہ کیسی ہے جو اس وقت لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ بڑی کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہیں. کچھ علاقوں میں جس طرح میرے علاقے میں تو بڑا سخت ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے کچھ جگہوں پہ سنا ہے کہ جہاں سخت
کہہ رہے ہیں لیکن وہاں پر آسانی سے لوگ گزر بھی رہے ہیں. تو یہ تو خیر آپ لوگ شاید اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں یا کوئی رپورٹرز آپ کے. جی وہ اس وقت لاک ڈاؤن جو ہے وہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے. جو طاقتور ہے وہ گزر رہا ہے اور جو کمزور ہے اس کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. میں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کروانا ایز اے جرنلسٹ, اور میں کم از کم 2 گھنٹے بعد گھر پہنچنے میں کامیاب ہوا مختلف جگہوں سے گزر کے. اور اگر وہ ایک پولیس والا جو ہے وہ میری گاڑی دیکھ کے تو وہ اسے اوپن کر کے نہ کہتا کہ یہ شکل و شریف نظر آ رہے ہیں, کافی ذلیل ہو رہے ہیں انہیں, تو اگر وہ مجھے اجازت دیتا تو میں وہیں پہ گھوم رہا ہوتا. مطلب کہ مجھے کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اور لگ جانا تھا, کیونکہ دیر از دو ڈٹرمینیشن کہ کون سی سڑک بند ہے یا کون سا علاقہ لاک ڈاؤن ہے. ایک علاقے کے اندر 3 سڑکیں بند ہیں, ایک سڑک کھلی ہے, اور مطلب لوگ ادھر سے گزری جا رہے ہیں, نو باڈی کیئر. بٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بٹی صاحب, کرونا کی بھی بات آپ سے اب کیا سنیں, آپ تو دکھی دل کے ساتھ ہیں. چلیں آپ بتا دیں, آج ہمارا شہزادہ جو ہے وہ آزاد کشمیر بھی گیا ہوا تھا اور انہیں بھی ایڈوائز کر کے آیا کہ گھبرانا نہیں ہے. رضوان صاحب, ایک تو محمل نے بات کی عمران خان صاحب کے فیصلوں کی. کل جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی رات شہباز گل سے اس کی تردید کروائی, یعنی دیکھیں ڈیسیجن تو ان کے, میرا خیال ہے کہ اس میں تو اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا. آج یہ جو جس میں سی این این سمیت ساری دنیا کا میڈیا وہ جو پائلٹس کی جیلی ڈگری ہیں, ڈگریوں کا معاملہ ہے, اس کے اوپر سٹوریاں کر رہا ہے. تو دیکھیں عمران خان کا یہ کمال ہے, آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے ایک ایسے شخص سے ان کی ڈگریاں جیلی قرار دلوائیں جس کی اپنی جیلی ڈگری کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے, ڈیسائیڈ نہیں ہوا اینٹی کرپشن کے پاس. جی 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 یہ کریڈٹ آپ صرف عمران خان کو دے سکتے ہیں. اپنی ڈگری غلام سرور خان صاحب کی ڈگری کا کیس جو ہے اینٹی کرپشن کے پاس پینڈنگ ہے, اور اس کے اوپر جو رپورٹ میں نے پڑھی ہوئی ہے اور اس میں جو انہوں نے قرار دیا تھا اس کو رکوا دیا گیا. برکیف دیکھیں اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے رضوان علی صاحب, وہ یہ ہے کہ پاکستان بھر میں 532 ایریا ہیں, 532 ایریاز ہیں جہاں پہ لاک ڈاؤن ہے, اور پنجاب کے اندر 131 ایریا ہیں تقریباً جو ہے وہ اس میں آبادی جو ہماری ہے 1,94,00,000 لوگ ہیں جو لاک ڈاؤن میں ہیں. سندھ کے اندر جو ہے 68 ایریاز ہیں, اور یہاں پہ جو آبادی ہے وہ کوئی 49 لاکھ, بلکہ 49 لاکھ کے قریب ہے. جو کے پی کے اندر سب سے زیادہ ایریا ہیں 257, یعنی کہ سندھ سے بھی زیادہ, پنجاب سے بھی زیادہ, اور یہاں پہ بھی ایک بڑی آبادی جو ہے 78 لاکھ لوگ جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں رہ رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر 32 ایریا ہیں اور یہاں پہ 16 لاکھ لوگ لاک ڈاؤن کے اندر ہیں. پھر اسلام آباد کے اندر میمل جو بات کری تھی, سب سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن جو ہے یا سختی جو ہے اسلام آباد کے اندر دیکھنے کو آ رہی ہے, اور یہاں پہ 14 ایریا ہیں جن کو لاک ڈاؤن میں شامل کیا گیا ہے, اور یہاں پہ جو آبادی ہے 1,70,000 کی وہ لاک ڈاؤن میں رہ رہی. گلگت بلتستان میں 21 لاک ڈاؤن ایریاز ہیں, اور یہاں پہ 15 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر گزارا کر رہی ہے. تو جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جرمانے شرمانے ہو رہے ہیں, لیکن دلچسپ بات یہ ہے جو ملینز کی بات کی اپنا میمل نے ابھی کہ شاید ملین میں چلے جائیں, یہ نہیں جائیں گے کیونکہ جانے نہیں دیے جائیں گے. ٹیسٹنگ جو ہے وہ آلموسٹ آپ کی جو ٹیسٹنگ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو اچانک 50,000 سے نیچے لا کر 22-23-25,000 پر لے آئے ہیں. یعنی کہ روزانہ 54-55,000 اگر ٹیسٹ ہو رہے تھے تو واپس جو ہے وہ ان کو آدھا کر دیا گیا, آدھے سے بھی کم کر دیا گیا ہے. تو اس لیے اب انہوں نے دوسرے طریقے سے جو ہے وہ کیسز, یعنی جہاں پہ روزانہ 5400-5500 کیس رپورٹ ہو رہے تھے, اگر ٹیسٹنگ کیپیسٹی زیادہ تھی تو اب 2600-2700 لوگ جو ہے وہ پازیٹیو رپورٹ ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. اور بہت ساری ڈیتھس آپ رضوان رئی صاحب اس وقت رپورٹ نہیں ہو رہی. اب لوگ ہاسپٹلس کے اندر نہیں لے کر جاتے اپنے پیاروں کو, ایک تو جگہ نہیں ملتی. آپ کم از کم اگر نکلیں گے تو 6-7-8-10 ہاسپٹل آپ پھر لیں, آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا اگر آکسیجن بیڈ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے. اب انہوں نے کوشش کی ہے اسلام آباد سمیت باقی علاقوں کے اندر آکسیجن بیڈ جو ہے وہ بڑھانے کی. اب دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں بڑھا لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ صورتحال سامنے آئے گی. چلیے پروفیسر صاحب, ظاہر ہے کہ آپ بھی لاک ڈاؤن کو کے اندر سے گزر کے آئے ہیں,
غچہ وغیرہ دے کے اور کافی 2-3 جگہوں سے واپس کیے گئے، لیکن آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ آپ پھر بھی پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ لیکن آپ کی سلام کا وعلیکم السلام، مجھے ذرا یہ بتا دیں منٹ کتنے باقی؟ منٹ ہمارے پاس صرف 3 سے 3.5 منٹ ہیں، تو اب یعنی میں 3.25 منٹ بول سکتا؟ نہیں، آپ 3.5 بول جائیے۔ دیکھیں پہلی بات تو رضی یہ ہے، سوری فار انٹرپشن، پتہ نہیں آپ کو میٹھی بات کرنے لگے تھے۔ جو ڈیٹا ارسلان نے بتایا میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ میں ایک ٹیم ہے ای ڈاکٹرز کی اور ٹیلی میڈیسنز والوں کی، ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ رابطے میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ بات آئی، میں امریکہ میں بھی 2-3 ڈاکٹر سے روزانہ کی بنیاد پہ رابطے پہ ہوں۔ ہمارے ہاں جو ڈیٹا ہے یہ بالکل بوگس ہے، جتنے آپ پیشنٹ کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاں ٹھیک بھی ہو رہے ہیں۔ جو آپ نے بات کی کہ اب تو پیشنٹ ہاسپٹل جانے سے کنی کتراتا ہے، اور وہ میرے خیال میں واقعتاً محفوظ ہیں جو لوگ گھر میں بیٹھ کے جنہوں نے شروع میں اس کا علاج کروا لیا۔ میں بہت سارے پیشنٹس کو ایسے کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا وہ ٹیسٹ کروایا IgG، تو پتہ چلا کہ انہیں کرونا تھا، وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن انہیں اور بہت ساری بیماریاں ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، نہ تو آپ نے جنوبی کوریا کی طرح کوئی بہت زیادہ ٹیسٹ کیے کہ دن میں 18,000 ٹیسٹ ہوئے، نہ آپ نے ویتنام سے لاک ڈاؤن کرنا سیکھا، نہ آپ نے سنگاپور اور ہانگ کانگ سے مینجمنٹ سیکھی۔ دیکھیں یہ بڑا سیریس معاملہ تھا دنیا میں۔ چلیں اور بھی لیڈر ہیں، میں بڑے لیڈروں کی بات کرتا ہوں، اس میں آپ کے پاکستان کا بھی نام آ جائے گا، چلیں کسی بڑے لیڈروں کے نام میں۔ ٹرمپ جتنا بھی بڑا لیڈر ہے اس نے اس کو سیریس نہیں لیا، اس کا صرف یہ قصور ہے، وہ بے وقوف آدمی نہیں ہے، اس نے اسے سیریس نہیں لیا۔ پھر آپ دیکھیں برطانوی، ابھی آپ اس کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے سیریس نہیں لیا۔ اٹلی کو تو سیریس یا نان سیریس ہونے کا موقع ہی نہیں ملا۔ برطانیہ کے سربراہ نے اس کو سیریس نہیں لیا، اور ہمارے پیارے پاکستان کے سربراہ حکومت نے انہیں کبھی سیریس نہیں لیا۔ میں رضی ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ میں 5 فروری سے 10 فروری تک جب سندھ میں گیا تو میں سندھ والوں کو جانتا ہی نہیں تھا۔ میں مراد علی شاہ کو، بلاول کو لیڈر ہی نہیں مانتا تھا، لیکن ان کے ہاسپٹل جب میں نے دیکھے، ان کی یونیورسٹیز دیکھی، بعد میں جب ان کا کام دیکھا تو پہلی دفعہ وہ میری شماریات میں آئے۔ ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ مراد علی شاہ کچھ کہہ رہے ہیں، یعنی ہمیں اپنے ملک کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایک صوبے کا نارمل دنوں میں ہیلتھ کیسا ہے، پنجاب کا کتنا برا ہے، KPK کا کتنا برا ہے، یعنی سندھ کو ہم برا 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 کہتے ہیں۔ آج بھی چیلنج دیتا ہوں، آپ کے پروگرام میں چیلنج دیا تھا کہ سندھ کے، یہ بات ہے جنوری کی جب چیلنج دیا تھا کہ ہسپتال ہم سے بہتر ہے۔ ابھی ہمارا پنجاب، ابھی ہمارا KPK یہ اتنی سٹرگل نہیں کر رہا جتنی کرنی چاہیے تھی۔ سوری ٹو سے، پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اللہ تو عقل چل رہا ہے پاکستان، اور وی آر ویری مچ لکی۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو سٹرینز ہے یہ کم ویرولنٹ ہے شاید، کہ ہماری اس طرح نہیں آ رہی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کو انشاءاللہ سرتاج گل سے پوچھ کے ہم بتائیں گے کہ یہ کتنی ہے، یہ کرونا جو ہے نا اس کی جو نہیں، اس نے 19 غلط بتایا تھا، 91 ہے، وہ ایک ادھر کر گئی تھی، اس کا ایک ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں ان کا احترام کرتا ہوں، بڑی پیاری منسٹر ہیں وہ، ان پہ تنقید میں نہیں برداشت کر سکتا۔ ان سے پوچھ کے ہم آپ کو بتائیں گے جی۔ وقت ختم ہو گیا جی پروگرام کا۔ چاروں صاحب کا بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر آپ کی، کل نہیں، منڈے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔